السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ برادران اسلام، قرآن مجید فرقان حمید یعنی اعمال قرآنی سے عزت مرتبے کے لیے یا جو نوکری سے ڈسمس ہو جائے یا جن کا کاروبار تباہ ہو جائے یا ایک ایک پائی کے لیے پریشان ہو یا جس کا سلطنت چھین لی جائے، تو ان لوگوں کے لیے بڑا مجرب ہے۔ رزق کی فراخی کے لیے اپنے کھوئی ہوئی ساکھ کو دوبارہ پانے کے لیے یہ سالکین کے لیے بھی بڑی تریاک ہے، جو اپنے مشائخ کی بیعت بھی کرتے ہیں، کمی کوتاہی کرتے ہیں، قبض ہو جاتا ہے، بدگمانی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ تریاک ہے۔ انہی آیات قرآنی سے پھر وہ اپنے مقام پہ آ سکتے ہیں اور شیخ سے معافی بھی طلب کرے۔ تو یہ قرآنی آیات کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، لیکن اکابرین صوفیہ کرام اور بزرگان دین نے جسمانی اور روحانی امراض کے لیے اس کو تریاک قرار دیا ہے۔ تو جادو کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، جنات کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، مرگی کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، یا جن لوگوں کی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے یا جو لوگ مقروض ہیں، کسی نے ان کے پیسے ہڑپ کیے ہیں، ان کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، یا پراپرٹی میں جن کے ساتھ دھوکے ہوئے ہیں، فراڈ ہوئے ہیں، فراڈیوں سے پیسے نکالنے کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے۔ کینسر کی امراض میں مبتلا لوگ یا جو شوگر کے امراض ہیں، ہار پیٹ کٹنے تک آ گئے ہیں، ہارٹ کے مریض ہیں یا ناگہانی آفات کے شکار ہوئے ہیں، مال میں برکت نہیں ہے، ظلم کے شر سے گھرانہ محفوظ نہیں ہے، دشمن سے محفوظ نہیں ہے، مقدمات کی برمار ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، چیزیں گم ہوتی ہیں، یا کسی پر بے گناہ مقدمے ہیں، جیل میں ہیں، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہے، کشائش رزق نہیں ہے، یا مرشد کی تلاش میں اس کو صحیح راستے پہ چلنے کی ابھی توفیق نہیں ہوئی، تو عمر درازی کے لیے، تندرستی سلامتی کے لیے، کشائش رزق کے لیے بہت مجرب ہے، اعمال قرآنی ہے، قرآنی آیات ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ شکر یا صلاۃ توبہ، صلاۃ حاجات پڑھی جائے، پھر 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، اور پھر اس کے بعد درود ابراہیمی 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، اس کے بعد یہ جو آیتیں ہیں قرآنی، یہ 70 مرتبہ پڑھنی پڑے گی، یا 313 مرتبہ یا 1100 مرتبہ، حل المشکلات کے لیے، حل المشکلات کے لیے۔ اور جب حل المشکلات میں آسانی ہو جائے، رزق کی فراخی ہو جائے، جو بھی حاجت روائی وہ ہو جائے، سکون ہو جائے، تو پرسکون زندگی میں، خوشگوار زندگی میں پھر آپ نے ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب بھی پڑھنا ہے نماز کے بعد تو انہی آیات قرآنی سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ دعا قبول ہی ہوگی۔ یہ اسم اعظم کی تاثیر رکھتا ہے، اور میرا ازمود عمل ہے، اکثر میں 1 مرید آ جائے، 2 آ جائے، 10 آ جائے، 20 آ جائے، میں اسی سے زیادہ تر دعائے عافیت زیادہ پڑھتا ہوں، بعض اوقات دعائے حاجات پڑھتا ہوں، دعائے انس بن مالک پڑھتا ہوں، یا دعائے اختتام پڑھتا ہوں۔
لیکن اکثر اوقات میں اس سے اللہ کی بارگاہ میں کشکول پہ لاتا ہوں، کیونکہ یہ اسم اعظم کی تاثیر رکھتی ہے، حدیث میں آیا ہے، اور اس کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا هو العزیز الحکیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ان الدین عند اللہ الاسلام اگر پڑھے تو بہت بہتر بات ہے۔ پھر اس کے بعد قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ جو آخری ہے نا، وترزق من تشاء بغیر حساب، وترزق من تشاء بغیر حساب، یہ جن کو کشاش رزق ہے، رزق کی تنگی ہے، یہ کثرت سے پڑھا کرے 2 3 4 10 مرتبہ، تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ شاد رہیں گے، آباد رہیں گے، پرسکون زندگی کے لیے، اطمینان قلبی کے لیے تریاق ہے، مجرب ہے۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔